آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 19ویں نام پر، اور وہ الفتاح۔ الفتاح، الفتاح کا معنی ہے سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا، بلا تفریق سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا، اس کو الفتاح کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ نے اس نام کو ذکر کیا ہے کہ هو الفتاح العلیم، ایک جگہ اس کا ذکر آیا، اور اس کی عدد جو ہے 489 ہے، 489 اس کی عدد ہیں، اور مفرد عدد اس کا 21 اس کا مفرد عدد ہے۔ اور یہ عجیب و غریب نام ہے کیونکہ اصطلاحی طور پہ فتاح اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو، اس کو فتاح کہتے ہیں۔ اور وہ ذات کہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی اور نعمتوں کے دروازے کھولنے والا ہو، اور لوگوں کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے یا ان کے زبان کے انکار کی وجہ سے رحمت کا دروازہ نہ بند کرنے والا ہو۔ سبحان ہاں، بند نہیں کرتا دروازہ، کھولتا تو کھلا رہتا ہے، سبحان تو وہ ہر ایک کو وہاں سے بلا تفریق نوازتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ فتح جو فتح سے ہے، اور فتح کی دو قسمیں ہیں، ایک فتح حکمی ہے اور ایک فتح قدری ہے۔ فتح حکمی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احکام شریعت عطا کیے ہیں کہ راہ شریعت دی، اس راہ شریعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور نعمت کے دروازے کھولتا ہے۔ چنانچہ اس راہ شریعت پہ جو چلتا چلا جاتا ہے اس کے لیے مخصوص دروازے رحمت کے کھلتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا فتح قدری ہے کہ تقدیر کے نوشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں لکھ دی ہیں کہ اس کو یہ ملنا ہے، اس کو یہ نہیں ملنا، لہذا وہ قدرت کے اعتبار سے تقدیری فیصلے ہیں کہ وہ نعمتیں ملنی ہیں، بھلے فرما بردار ہے بھلے نافرمان ہے، بھلے شریعت پہ چلنے والا ہے بھلے نہیں چلنے والا، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ فتح دو ہو گئی، یہ فتح حکمی اور ایک فتح قدری۔ تو یہ فتح جو ذات ہے کہ جو بلا تفریق سب کو عطا کرتی ہے، اس کے بڑے بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں آسانی ہو اور کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ اس کا ورد کرے، یا فتاح ہو کر کے 70 مرتبہ ورد کر کے اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے۔ اگر آلریڈی کوئی کام رکے ہوئے ہیں تو وہ آسانی سے طے ہو جائیں گے، اور یا یہ کہ آئندہ کوئی کام کرنے ہوں تو ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تو اس سے اس کو نفع پہنچے گا۔ سبحان اور دوسرا فائدہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی راہ شریعت کے لیے کھل جائے اور دین پر چلنا آسان ہو جائے، تو اس کے لیے شرح صدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ 101 مرتبہ اس کا ورد کر کے اپنے سینے پہ دم کرے اور اس کے بعد دعا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، عبادت کا ذوق اور عبادت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ دل نہیں لگتا عبادت میں، نماز کو جی نہیں چاہتا، تو یہ یا فتاح سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس میں یہ کہ اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا پھر بھی فجر کے وقت میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ 101 دفعہ دم کرنا شروع کر دیں، اس سے کیا ہوگا، اس کو نماز کی توفیق ہو جائے گی، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ علاج ہے جس کو بغیر نماز کی بھی اسٹارٹ کریں اور اس کے بعد نماز کی توفیق ہو جائے گی۔ سبحان اس کا فائدہ ہے۔ بہت خوب۔ اور اس کا فائدہ، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر رشتے جو ہے کسی بچی کے بند ہیں، کوئی نصیب کھلتا نہیں ہے، رشتے آتے نہیں ہیں، اور یہ ہر گھر کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ یا تو اس نام کے عدد کے مطابق جو اس کا عدد ہے 489، کہ 489 ٹائم عشاء کے بعد وہ بچی خود اس کا ورد کرے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کی ماں ورد کر سکتی ہے، تو 489 ٹائم، اور اول آخر جو 21 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھے، کہ 21 جو اس کا مفرد عدد ہے تو 21 مرتبہ 21 ٹائم درود شریف، درمیان میں 489۔ یا وہ بچی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے، اگر اس کو اپنے نام کے عدد پتہ ہے تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ کے جو ہے 21 ٹائم درود شریف کے ساتھ وہ دعا شروع کر دے، تو 90 ڈیز کی نیت سے شروع کرے۔ اور چونکہ میں نے بتایا کہ 21 مفرد عدد جو ہوتا ہے، تو ہر مفرد عدد کے مکمل ہونے کے بعد وہ لطیفہ غیبی ظاہر ہوتا ہے، گویا کہ ہر 21 دن کے بعد کوئی نہ کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہونا چاہیے کہ اس کا رشتہ آنا چاہیے، نصیب کھلنا چاہیے، ایک 21 میں نہیں ہوتا، اگلے 21 کے اندر یہ رحمت ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت زبردست اس کا فائدہ ہے کہ جو ہے وہ نصیب بچی کو کھلتے ہیں اور اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا قرض ہے اس کے اوپر، اور ایسا قرض ہے کہ اس کی ادائیگی اس کے لیے دشوار ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دینے والا دے بھی نہیں رہا اور ہر طرف سے بے بس ہے، تو وہ 1100 مرتبہ 1100 ٹائم آفٹر عشاء یا فتاحوں کا ورد کرے، اور اول آخر جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔
شارٹ درود بھی پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو 100 ٹائم درود شریف، اور درمیان میں یہ 1100 مرتبہ جی یا فتح پڑھ کے اپنے قرض کی ادائیگی کی دعا کرے، اور 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی مدد کریں گے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ یہ کہ کسی شخص کے دل میں کدورت اور نیگیٹیوٹی بہت آتی ہے، ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے اور اس کا دل میلا رہتا ہے دوسروں سے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام دل کو بالکل مزکہ مصفہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر نماز کا عادی نہیں ہے تو صبح اور شام، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم جو ہے وہ اس نام کا ورد کرے، یا تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود اس کے نام کے عدد کے اعتبار سے جو ہے 489 ٹائم پڑھ کے جو ہے اپنے سینے پہ دم کرے، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے۔ اس سے ہوگا کہ دل کی قدرت ختم ہوگی، شرح صدر نصیب ہوگا، تو انشاءاللہ عبادت کی بھی اس کو توفیق ہو جائے گی۔ یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر خواب میں یہ نام دیکھا یا پڑھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے خیر کا فیصلہ کریں گے، دنیا کے جو کام کاج کر رہا اس کے اندر خیر کا فیصلہ ہوگا، بھلے ابھی فی الحال مشکلات میں ہیں لیکن ایونچولی جو ہے وہ اس کے حق میں جو اللہ تبارک و تعالی خیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے کوئی کام اگر اٹکے ہوئے ہیں، کوئی مسائل درپیش ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو ٹینشن ہے، اس کا اجر دنیا میں بھی اللہ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ خواب میں اس کی تعبیر۔ بہت خوب حضرت، آپ نے جو ایک بات کہی میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور وہ یہ بات ہے کہ لوگ اپنے جن کے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کنیکشن ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے باس کے پاس پہنچا جائے کام کروانے کے لیے، تو آپ نے یہ کنیکشن بتا دیا۔ الحمدللہ، بالکل صحیح بات۔ آپ نے کنیکشن اللہ سے بتا دیا کہ اللہ سے کنیکشن کر لو تو کام رکے ہوئے کام بن جائیں گے۔ بالکل کتنی بڑی بات۔ دوسری بات جو بہت قیمتی آپ نے بتائی وہ یہ کہ قرض، لوگوں کے اوپر قرض ہیں، مجبور ہیں،